السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ٹاپ سٹوریز، جن سٹوریز کو آج ہم نے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کی آبادی میں صرف 29 لاکھ کے فرق رہ چکا ہے۔ فواد چودھری آج میدان میں کود گئے، کہا کہ کراچی اور حیدرآباد کی آبادی کا فرق بتا رہا ہے کہ مردم شماری کتنی شفاف ہے۔ ایم کیو ایم کے 7 وزیروں نے مردم شماری کے معاملے میں خود کو پیپلز پارٹی کو بیچ دیا ہے۔ ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی کہا کہ جس مردم شماری پر 45 ارب روپے خرچ ہوئے اس میں کراچی کی آبادی 20 لاکھ کم کی گئی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کے بیان پر رد عمل بھی دے دیا۔ پی ٹی آئی کراچی کے لیے رانگ نمبر ہے، شہری اب دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے کہا کہ فواد چودھری 2 ماہ سے جاری مردم شماری کے دوران کہاں غائب تھے۔ عمران خان کو اپنے دور اقتدار میں بھی ایک دن بھی کراچی میں رکنا گوارا نہیں تھا، جبکہ حافظ نعیم کا ادارہ شماریات کے دفتر کے باہر دھرنا دینے کا اعلان۔ کہا کہ جماعت اسلامی نے مردم شماری کے اعداد و شمار پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کراچی کی آبادی پچھلی مردم شماری سے بھی کم دکھائی گئی ہے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ بتاتے ہیں، نادرا کا ڈیٹا نکالیں تو 3 کروڑ سے کم نہیں ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خام مال کی درآمد پر پابندی سے صنعتی بے روزگاری ہوگی۔ صدر اوورسیز چیمبرز نے اندیا دے دیا، کہا کہ خام مال کی درآمد پر پابندی کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر صنعتی بے روزگاری کا خدشہ ہے۔ او آئی سی سی آئی نے کہا کہ پاکستان میں کام کرنے والے اکثر غیر ملکیوں کے لیے کاروبار داؤ پر لگا ہوا ہے۔ عامر پراچا نے یہ بھی کہا کہ بینک ایل سیز کھولنے سے انکار کر رہے ہیں یا صرف معمولی رقم کے لیے کھول رہے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جب خام مال نہیں ہوگا تو پیداوار کیسے ہوگی؟ آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ نے امتحانات کے لیے ای مارکنگ کو اپنانے کا طریقہ اختیار کر لیا اور تیاری شروع کر دی ہے۔ کاپی کی ہاتھ سے چیکنگ کے عمل کو مرحلہ وار ختم کیا جائے گا۔ اساتذہ کسی بھی وقت کہیں بھی پیپر چیک کر سکیں گے۔ پوری جوابی شیٹ کی جانچ کسی ایک استاد سے نہیں کی جائے گی۔ چیئرمین انٹر بورڈ نے وضاحت کی ہے، سوالات کی اسکین شدہ کاپیز اساتذہ کے ساتھ سافٹ ویئر کے ذریعے آن لائن شیئر کی جائیں گی۔ ڈاکٹر سعید الدین نے کہا کہ ڈیجیٹل تبدیلی کے اقدام سے امتحانی نظام میں شفافیت کے ساتھ ساتھ تیزی سے نتائج کی تالیف کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ اور نہم دہم جماعت کے سالانہ امتحانات کا آغاز 8 مئی سے ہوگا۔ امتحانی اسکیجول جاری کر دیا گیا ہے۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے بتایا کہ جاری کردہ اسکیجول کے مطابق صبح کی شفٹ میں سائنس گروپ ہوگا، جبکہ دوپہر کی شفٹ میں جنرل گروپ کے امتحانات لیے جائیں گے۔ طلبہ و طالبات کے آن لائن ایڈمٹ کارڈ بھی جلد ہی تمام اسکولز کو جاری کر دیے جائیں گے۔ اور نیو کراچی صنعتی ایریا میں ایک ساتھ 3 فیکٹریز میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں کروڑوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ 2 فیکٹریز میں لگنے والی آگ بجھا دی گئی، جبکہ تیسری فیکٹری میں لگی آگ پر 8 گھنٹے گزر جانے کے بعد قابو پا لیا گیا۔ اور ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی آج یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ملک بھر میں آج مجالس عزا اور ماتمی جلوس برآمد ہوئے، جبکہ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ جلوس کے سلسلے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور اس کی گزرگاہ کی طرف آنے والی سڑکیں کنٹینرز لگا کر بند بھی کی گئیں۔ یوم علی کرم اللہ وجہ کا مرکزی جلوس مقرر راستے طے کرتا ہوا کھارا در میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر بھی ہوا۔ ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی بتائیں گے آج کے پروگرام میں کہ شاہ لطیف تھانے کی پولیس موبائل پر حملے میں ملوث قلعم بلوچ لبریشن فیڈریشن کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ملیر کی جانب سے کہا گیا کہ گرفتار دہشت گرد لیاری کے رہائشی ہیں، جو گزشتہ 8 ماہ سے قلعم بی ایل ایف کے کمانڈر علی حسن سانگی کے لیے کام کر رہے تھے۔ گرفتار دہشت گرد چینی باشندوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ پہلی خبر سے آغاز کر لیتے ہیں پروگرام کا۔ حیدرآباد اور کراچی کی آبادی میں چند لاکھ کا فرق رہ چکا ہے۔ فواد چودھری نے واضح کیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کی آبادی میں صرف اور صرف 29 لاکھ کے فرق سامنے آئے ہیں۔ اور فواد چودھری نے ایم کیو ایم کے رہنماؤں پر اور جو ان کے وزراء ہیں ان پر تنقید کی ہے کہ ایم کیو ایم کے 7 وزیروں نے مردم شماری کے معاملے میں خود کو پیپلز پارٹی کو بیچا، تو کہانی یہاں تک نہیں رہی، بلکہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا بھی جواب آ گیا کہ فواد چودھری صاحب 2 ماہ سے جاری مردم شماری کے دوران کہاں غائب تھے، تب ان کو خیال نہیں آیا۔ دونوں سیاسی جماعتوں کا نیریٹو ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوگا، اس پروگرام کا حصہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ممبر آف پروونشل اسمبلی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد شبیر، اور دوسری جانب رہنما ایم کیو ایم ہیں محفوظ یار خان۔ پہلے میں ذرا شبیر صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا، کیونکہ فواد چودھری نے آغاز کیا اور اس کے جواب کے اندر پھر رابطہ کمیٹی کا جواب آیا ہے۔ حیدرآباد اور کراچی کی آبادی میں کچھ ہی فرق رہ چکا ہے، یہ تو چلیں ٹھیک ہے، تمام سیاسی جماعتیں تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ حافظ نعیم صاحب بھی ادارہ شماریات کے دفتر پر جو ہے وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں، وہ بھی خبر میں شامل کروں گا۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کے وزراء کے اوپر یا پھر ماضی میں جو آپ کے ساتھ وزیر رہے ہیں انہوں نے کیسے بیچ دیا پیپلز پارٹی کو، ذرا اس کی وضاحت کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر جیسے کہ کراچی کے مردم شماری کے حوالے سے ایم کیو ایم سے کیوں مچاتی رہی لابسن بھی کہ کراچی کی آبادی جو ہے وہ عادی کر دی گئی، اور یہ اس وقت جو ایم کیو ایم کے رہنما ہے کمال صاحب جو اس وقت یسٹی تھی، تو آپ نے دیکھا پورے شہر کے اندر انہوں نے جو ہے ووٹ کی گنتی، یہ گنتی اور ایک پورے مردم شماری کا وہ کیا ہوا تھا۔ اچھا، آج جب دوبارہ مردم شماری ہوتی ہے وہ کراچی کی آبادی وہ مزید کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہمارا جو مطالبہ تھا کراچی کے تمام لوگوں کا جو مطالبہ تھا مردم شماری دوبارہ کرانے کا، وہ اسی لیے تھا کہ کراچی کی مردم شماری کم شو کی گئی تھی، لیکن اب وہ ہے کہ دوبارہ گنتی ہوتی ہے کم ہو گئے، یعنی کہ یہ تو عجیب عجیب جو الیکشن میں ہوتا ہے کہ جناب وہ جب ہاندی الیکشن میں ہوتی کہ ووٹ گننے میں مزید کم ہو جاتے ہیں کہ گنتی گننے کے بعد وہ اور مزید کم ہو گئے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ایم کیو ایم جو شو میں چاہتی ہے جو کراچی کو اپنا شہر شو کرتی ہے اور اپنا کلیم کرتی ہے، آج وہ مکمل خاموش ہے اور کراچی کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اچھا، یہ ظلم جب مثال یہ کہ تمام ماضی میں جب ہوا تھا تو تمام سیاسی جماعتیں کراچی کی جو نمائندہ سیاسی جماعتیں تھی شو مچا کر تھکتی نہیں تھی کہ کراچی کا حصہ کم ہوگا، اور واقعی لیکن جو پیپلز پارٹی نے جو اس وقت کیا ہے کراچی کے ساتھ ایک انہائی کیا ہے کہ کراچی کی لوگ توقع کر رہے تھے جو اصل اور ایماندارانہ طریقے سے مردم شماری ہوگی تو ایک کراچی کی آبادی بڑھے گی۔ اچھا، کراچی کی آبادی جس طرح ہوئی بڑھ رہی ہے، وہ پوری کاؤنٹنگ ہوئی مردم شماری، یہ سب کے سامنے کہ انہوں نے نہ کسی سیاسی جماعت کو نہ کسی اداروں کو وہی تو 3 ملاقاتیں وزیر اعظم سے اسی سلسلے میں تو کی ہیں کہ مردم شماری پر تحفظات ہیں، اور پھر کل کی خبر ہے ایم کیو ایم تو ڈیڈ لائن دے چکی ہے کہ اگر نہیں تحفظات دور کیے گئے تو حکومت سے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک ایسا کوئی پرانی خبر ہے، لیکن ابھی تک جب کراچی کی آبادی کم ہوئی ہے تو کراچی میں کوئی تحفظات دی، کوئی مظاہرہ نہیں، تو کراچی کی آپ بات کریں نا، وہ کراچی کے حوالے سے جس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تم کرتی رہی ہے، اور اس دفعہ جو ہوا ہے مردم شماری آپ دیکھیں نا کہ پہلے ہمیں تحفظات تھے تمام لوگوں کو کہ کراچی کی آپ نے جو مردم شماری شروع کی تھی ماضی کی، اس میں کراچی کی آبادی کم ہے، اور ابھی جو دوبارہ گنتی میں ایک عجیب تماشا ہے، اور اس تماشے کا یہ تو کیا کہتے ہیں جھلو اور جادو والا اشارے کے بچہ بیٹھ گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں شبیر صاحب آپ کا جو ہے وہ انیشیل کامنٹ آ گیا، میں ذرا محفوظ یار خان کی طرف بھی بڑھوں گا۔ محفوظ صاحب جاننا یہ چاہوں گا، سوال پھر اس کے بعد جواب، پھر جواب در جواب طنز کے نشر ایک دوسرے کے اوپر برسائے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو وزراء ہیں انہوں نے مردم شماری کے معاملے پر پیپلز پارٹی کو خود کو بیچ دیا، پھر آپ لوگوں کی جانب سے رابطہ کمیٹی کہتی ہے کہ فواد چودھری صاحب 2 ماہ سے کہاں غائب تھے۔ اصل مسئلہ جو ہے کہ کراچی کی آبادی 2017 میں جو کاؤنٹ کی گئی تھی اس سے بھی کم ہے، اس مسئلے کے اوپر کون آواز اٹھائے گا اور کیسے آگے لے کے جائیں گے اس مسئلے کو؟ دیکھیے، بہت بہت شکریہ۔ مردم شماری کا ایشو ایم کیو ایم کے ہی مطالبے پر شروع ہوا ہے، اور ڈیجیٹل مردم شماری میں اس بات کا ملحوظہ خاطر رکھا گیا تھا کہ اس میں صحیح گنتی ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن اب جب یہ کہتے ہیں کہ 95% کراچی اور حیدرآباد کی مردم شماری ہو گئی ہے، تو جو کراچی کی آبادی یہ 1.66 لاکھ بتا رہے ہیں، یہ باعث مذمت بھی ہے، باعث شرم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے زیادہ کی ہے، اور میں ڈیفینس میں فیز 8 میں رہتا ہوں، میرے گھر پر یا میرے اڑوس پڑوس میں ڈیفینس میں مجھے ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا ہے جو یہ بتلائے کہ یہ ٹیبلٹ لے کر ان کے گھر پر آئے۔ ہم نے اپنی انٹری کرا کے اپنا کوڈ محفوظ رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے گھر آئے گا مردم شماری کے حوالے سے اور شین میم کا ہمارے دروازے پہ نشان لگا کر جائے گا تو وہ ہمارے جو ہم نے جو ووٹس اپنا جو نام تحریر کیے ہیں وہ اس میں آ جائیں گے۔ لیکن یہاں پر کوئی نہیں آیا۔ اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو ڈی سی کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کی طرف سے بھی آیا ہے کہ یہاں بڑی دھاندلیاں ہوئی ہیں، اور ہم جو سوشل میڈیا پر چیزیں دیکھ رہے ہیں، ابھی ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، اس میں خاتون نے کہا
کہ مردم نارتھ آباد میں رہتی ہیں وہ، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میرا دیور اور میری ساس ان کے نام شامل نہیں تھے، جبکہ ہم نے ان کو سارے نام لکھائے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ایک ایک خاندان سے اگر یہ 2-2 4-4 نام غائب کر دیں گے، پلس یہ اچھا محفوظ صاحب ایک ایشو یہ بھی ہے، کل میں نے جو سینسز ٹیکنیکل کمیٹی کے ممبر ہیں ان کو پروگرام کا حصہ بنایا، انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ تو ٹھیک ہے یہ ہے کیونکہ سربراہ ادارہ شماریات نے باقاعدہ طور پر برہمی کا اظہار کیا کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، نہ تو فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں، نہ جو انیومریٹرز ہیں جو شمار کنندگان ہیں ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. ایک یہ مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ بھی بتایا کہ جو لوگ ہیں وہ حکومت سے ڈیٹا شیئر نہیں کر رہے، یہ بھی تو مسئلہ ایک نہیں، یہ غلط ہے. آفیشیل کامنٹ ہے ان کے میں ان کی بات کی تردید تو نہیں کروں گا کیونکہ میں ان کی نہ میں نے کوئی بات سنی ہے اور نہ دیکھی. البتہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ہر گلی اور کوچے میں اپنے کارکنوں کو متحد رکھا ہوا ہے اور انہوں نے یہ فارم بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ ہم اتنے ہزار لوگوں کا ڈیٹا لے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مردم شماری کا کوئی بھی رکن ہمارے پاس نہیں آیا ہے. نہیں تو پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے سودے بازی کی ہے. 7 وزراء ہیں، وہ کون سے 7 وزراء ہیں مجھے بھی ذرا پتہ چلے کہ وہ بیچ چکے ہیں خود کو. ہوں گے سنے تو صحیح نا، فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ جذباتی انداز میں جو گفتگو فرماتے ہیں تو انہوں نے اگر 7 وزیر تو ان کے 4 مل کر ہوتے ہیں نا کراچی کے، تو اس کے معنی ان سب نے سودے بازی کر لی. دیکھیں ہمارے 2 وزیر ہیں، ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے وزراء ہم عوام کی بات کرتے ہیں اور شاید وہ اپنے دور کے بھی وزراء کو گن رہے ہیں شاید. اصل میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. جب اپنا کل جواب دی جاتی ہے اور چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں تو پھر آدمی کو یہ ہوش نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا اگر قصور ان کا نہیں ہے تو کیا اگر قصور ان کا نہیں ہے محفوظ صاحب تو کیا قصور ایم کیو ایم کا ہے؟ بکراؤں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. تو میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ آپ جیسا کہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ آپ 2 مہینے سے کہاں تھے فواد چودھری صاحب، آج آپ کو اچانک جب آپ نے دیکھا حیدرآباد اور کراچی کا فرق کم ہوتا جا رہا ہے تو آپ کا یہ بیان آ کر صرف آپ نے ایک سنسنی پھیلانے کے لیے، لیکن ہم اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ چلو ان کو کراچی کے لوگوں کے بارے میں کچھ تو خیال آیا. کوڑے کا خیال نہیں آیا، پانی کا خیال نہیں آیا، ماس ٹرانزٹ کا خیال نہیں آیا، دی گئی امداد کا خیال نہیں آیا. لیکن مردم شماری پہ کیونکہ صرف ہمارے مرد ابھی گنے گئے ہیں، ہماری خواتین رہتی ہیں، ان کے لیے میں ان کے بیان کا خیر مقدم کہتا ہوں. محفوظ صاحب یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں اس شہر کراچی کی خواتین کو گننے کا ہی بندوبست کریں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھا کرتے تھے، تب بھی تو خیال نہیں آیا یا اس وقت خیال تھا ہی نہیں؟ بیٹھتے ہیں، دیکھیں ہم تو کون سا ایسی حکومت ہے جس میں ہم بیٹھے نہیں ہیں. یہی تو کمال ہے، حکومت یہی تو کمال ہے. یہ کون سی گیدر سنگھی ہے کہ ان کی ہر حکومت میں بیٹھی ہوتی ہے. ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے نا، یہ جو ہمارے 7 ایم این ایز جب نکل جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے. اور آج بھی اگر اس حکومت نے ہماری مردم شماری اور دیگر مسائل کی بات عوام کے مفاد میں نہیں سمجھی تو ان کو چھوڑنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگی. میں ذرا پی ٹی آئی کا موقف بھی لے لوں. آپ کا جو اس وقت موقف ہے اس پر شبیر صاحب، پی ٹی آئی کا موقف اس پر کیا ہے؟ ایم کیو ایم تو آواز اٹھا رہی ہے، ایم کیو ایم تو کہہ رہی ہے، کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے کہنے پر ہی تو دوبارہ مردم شماری ہو رہی ہے اور پھر ہم ہی تو اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کہاں پر ہے مردم شماری کے معاملے میں؟ کراچی کی آبادی کو نہیں گنا جا رہا صحیح، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس وقت لان تان کرنا یا طرز کے نشر برسانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا؟ مردم شماری کی جو کمی کی گئی ہے اس میں مکمل طریقے سے کراچی کے لیے مظاہرہ بھی کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے. باقی رہا محبوب صاحب یاد صاحب کا کہ جناب ہم ہوتے ہیں تو حکومت ہوتی ہے، ہم ہوتے ہیں تو حکومت نہیں ہوتی. تو ریجن چین میں ان کو جو کیا گیا تھا، جو کراچی کے ساتھ وعدہ ہوا تھا، یہ کراچی کوڈ آف اسمبلی بڑھ جاتا ہے، ہر چیز انہیں کے زمانے میں جو ہے ہو رہی ہے. اور یہ ٹھیک ہوتی ہے، اسی بات کو خوش ہوتے ہیں کہ ہم سے گورنمنٹ چلتی ہے. ہم جناب گورنمنٹ نہیں چلائیں، آپ عوام کے لیے کام کریں. آپ نے عوام کے لیے کیا کام کیا؟ آپ نے
शहर कराची के लिए क्या काम किया है? नहीं तो आज कराची गलत की क्या कहा पाकिस्तान की जो उन्होंने? महंगाई है, अपने ये जो मेंबर ऑफ नेशनल जिन्होंने जब असेंबली रजीम हैं, चैन में रजीम चैन जी। में कहा कि महंगाई इतनी हुई, ये हुई, आज महंगाई 39 से ज्यादा बढ़ गई है। आज वो गरीब आदमी जो दाल रोटी ले सकता है, वो रोटी भी नहीं ले पा रहा है। आज इनकी हुकूमत जो है चेंज, उनकी आंखें बंद करके बैठे हुए, तो ठीक है। हुकूमत के खिलाफ आज तक इन्होंने जो है या तो ख्वाब गफलत में या ख्वाब खरगोश में है, लेकिन इनका सिर्फ और सिर्फ ये था कि इनको जो है वो कराची का होश सीधा अपनी जाती होश हो देंगे। ठीक है। तो ठीक है, इनकी अपनी मर्जी है और अल्लाह ने दिखा अच्छा चले मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम रह गया, आप जरा हल बता दें। ठीक है, एक दूसरे पर सियासत तो होती रहेगी, तंज के निश्चर भी बरसाते रहेंगे, जमहूरी अमल है, ऑब्वियसली आज़ादी राय का जो है वो इजहार का जो है वो कर सकते हैं आप। सवाल ये पता होता है कि ये जो अजीब तमाशा ये देखें, पीपल्स पार्टी का ये है कि पीपल्स पार्टी मददशुमारी जब भी कराती है, उससे कराची खास तौर से शहरी आबादी को कम कर नहीं, कैसे क्या करने जा रही है पीटीआई? क्या करेंगे कि सही आबादी काउंट हो? सिर्फ बातें करेंगे। देखिए उसके लिए हम बाकायदा अपने भी जो है वो लगेंगे, सिस्टमेटिक हमारे पास भी डेटा। चले हाफिज नईम साहब कम से कम मैदान में तो आए, बाजी मार के वो कह रहे मैं तो इदारे शुमारियात के दफ्तर पे धरना देने जा रहा हूँ। तो नहीं, इसके हम भी हर अदारे शुमारियात, बल्कि हर जिन्होंने महफूज भाई मैं आ रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जरा एक आखिरी कमेंट ले लूं शबीर भाई का। शबीर साहब जी प्लीज। मैदान में है, हम मैदान में है और इंशाल्लाह हम भी जो है इसी हफ्ते हम मुजाहरा करेंगे। ठीक है, देर आयत दुरुस्त आयत। महफूज भाई क्या करने जा रही है एमक्यूएम? हाफिज नईम तो बाजी मार गया, वो कह रहा है इदारा शुमारियत के दफ्तर पे धरना दूंगा अब मैं, जब तक सही काउंट नहीं किया जाएगा आबादी को। वो जरूर दें धरना। इससे पहले भी उन्होंने 1 महीने का धरना देकर पीपुल्स पार्टी के साथ अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप की थी। हमारा जो काम है वो ये है कि अगर इन्होंने हमें गिना नहीं तो फिर इनको तोलना पड़ेगा। हम 15 तक का जो एक्सटेंशन हुआ है मर्दमशुमारी में 15 अप्रैल तक का, अच्छा, उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स आएंगे उनको देखेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, और उस सिलसिले में अगर इन्होंने हमें गिना नहीं तो फिर इनको हमें तोलना पड़ जाएगा। हम ये चाहते हैं कि शहर की मुकम्मल तरीके से जो मर्दमशुमारी मुकम्मल हो, और ये 3.5 करोड़ की जो आबादी का शहर है इसको इसके वसाइल मिलें और बजट में इसको उसी एतबार से पैसे मिलें। अच्छा, ये सिर्फ एमक्यूएम का मसला नहीं है, ये मसला हर उस सियासी जमात का है जो इस शहर में रहते हैं और सियासत करते हैं। हम उनके साथ भी साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला हर शहरी का हक दिलवाकर अपना किरदार अदा करेंगे। ठीक है, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम आपस की सियासत में फंस कर ये बड़ा मसला है, कौमी मफादात को पीछे छोड़ देते हैं और एक दूसरे की टांग खींचने लग जाते हैं। चलें, बहरहाल 3 मुलाकातें आपकी वज़ीर आज़म से हो चुकी हैं, अब देखना यह है कि तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर किए जाते हैं। महफूज यार खान एमक्यूएम पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है, आपका भी शुक्रिया, और एमपीए मोहम्मद शबीर भी हमारे साथ मौजूद है पीटीआई से, उनका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल अब देखना यह है कि 15 अप्रैल तक ये तौसी कर दी गई है इस वक्त जो मर्दमशुमारी है। अब कराची की आबादी जो 2017 में थी उससे भी कम जो है वो शुमार की गई है, ये एक बड़ा मसला है। वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे खाम माल की दरामद पर पाबंदी से सनती बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। सदर ओवरसीज चैम्बर्स का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, मामला क्या है बता रहे हैं एक ब्रेक के बाद।